السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہے۔ ہم پڑھنے والے درس کا ٹاپک ہوا گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، کہ 32 حروف کی نسبت سے کھانے کی 32 سنتیں اور آداب۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تو ہمارے آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ، کھانا صرف لذت ٹیسٹ کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجیے، اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ سیکنڈ، بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر، یعنی بھوک بالکل باقی نہ رہے اتنا کھانا کھا لینا مباح ہے، یعنی ثواب ہے نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی اور بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام ہے۔ زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا غالب گمان ہے، مثلاً دست آئیں گے اور طبیعت بد مزہ ہو جائے گی۔ اسی طرح تندرست آدمی کا ایسی غذا استعمال کرنا گناہ ہے جس سے بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یوں ہی مریض کا ایسی بد پرہیزی کرنا جس سے مرض بڑھ جانے کا ظن غالب ہو، مثلاً تجربے سے ثابت ہو۔ تھرڈ، بھوک سے کم کھانا بے شمار فوائد کا مجموعہ ہے۔ تقریباً 80% بیماریاں ڈٹ کر، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتی ہیں، لہذا ابھی بھوک باقی ہو تو اور ہاتھ روک لیجیے۔ چوتھا، اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے، مثلاً شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام۔ ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا، ان پر کھانا نہ چاہیے۔ ففتھ، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا سنت ہے۔ چھٹا، فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی پونچھوں تک دونوں ہاتھ دھونا رزق میں کشادگی اور کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ ساتواں، کھانا کھانے کے موقع پر جو جوتے اتار لیجیے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کھانا کھانے لگو تو اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ یہ تمہارے قدموں کے لیے راحت یعنی آرام کا باعث ہے۔ آٹھواں، کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے یا سورین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے یا دونوں قدموں کی پشت پر دو زانو بیٹھیے۔ نواں، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، جب کھانے بیٹھے تو چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کرے۔ 10واں، سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے۔ 11واں، ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے اور اس سے روزی میں تنگی ہوتی ہے۔ 12، بائیں یعنی الٹے ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا مکروہ ہے۔ 13واں، مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے، کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ 14واں، دسترخوان پر سبزی ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ 15واں، شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے یا پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اثر نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ 16واں، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجیے: بسم اللہ اول و آخر۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے کھانے کی شروعات اور اس کا ختم ہونا۔ 17واں، اول آخر نمک کھائیے کی سنت ہے اور اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نمکین کھانے کو نمک کے حکم میں لیا ہے۔ 18واں، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ اکثر اسلامی بھائی نوالے تو سیدھا ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، مگر جب منہ کے نیچے الٹا ہاتھ رکھتے ہیں تو بعض دانے اس میں گرتے ہیں اور وہ الٹے ہی ہاتھ سے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح دسترخوان پر گرے ہوئے دانے الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ الٹے ہاتھ والے دانے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر ہی منہ میں ڈالیں۔ 19، بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی سے لے کر داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر یعنی تکبر دور ہونے کے لیے ہے۔ تنہا کھاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے۔ اس طرح روٹی کے ذرات یا روٹی پر تل ہوئے تو برتن ہی میں گریں گے، ورنہ دسترخوان پر گر کر ضائع ہو سکتے ہیں۔
20 3 انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہو اور 3 انگلیوں سے نوالا بننا ممکن نہ ہو تو 4 یا 5 انگلیوں سے کھا لیجیے۔ 21 لقمہ چھوٹا لیجیے اور چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو۔ اس احتیاط کے ساتھ اس قدر چبائیے کہ منہ کی غذا پتلی ہو جائے۔ یوں کرنے سے ہاضم لعاب یعنی ہاضمے دار تھوک اچھی طرح شامل ہو جائے گا۔ اگر اچھی طرح چبائے یا بغیر نگل جائیں گے تو ہضم کرنے کے لیے معدے کو تکلیف کرنی پڑے گی اور یوں طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہذا دانت کا کام ہاتھ سے مت لیجیے۔ 22 8 ایک لقمے کے بعد یا واجدو پڑھنے سے پیٹ میں نور پیدا ہوتا ہے اور بیماری دور ہوتی ہے۔ 23 فراغت کے بعد پہلے بیچ کی پھر شہادت کی انگلی اور آخر میں انگوٹھا 3 بار چاٹیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے۔ اگر 3 بار چاٹ لینے کے بعد بھی انگلیوں پر غذا کا اثر باقی رہے تو مزید اتنی بار چاٹیے کہ غذا کا اثر جاتے رہے۔ 24 برتن بھی چاٹ لیجیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن یہ چاٹتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھ سے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ 25 حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو کھانے کے بعد پیالے یا رکابی کو چاٹے اور دھو سے کر پی لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانا جنت کی حوروں کا مہار ہے۔ 26 فرمان صفحہ 37 جو شخص کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی کشادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں خیریت رہتی ہے۔ 27 کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کیجیے۔ 28 کھانے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اس کا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ 29 اگر کسی نے کھلایا ہو تو یہ دعا بھی پڑھیے اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی۔ ترجمہ اللہ پاک اس کو کھلایا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلایا جس نے مجھے پلایا۔ 30 کھانا کھانے کے بعد سورۃ الاخلاص اور سورۃ قریش پڑھیے۔ 31 کھانے کے بعد ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو کر پوچھ لیجیے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کھانے کے بعد وضو یعنی پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا جنون یعنی پاگل پن کو دور کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دس میں ویڈیو ہمیں تو اچھی لگے ہوگی اور اس لیے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا اور ہمارے چینل اس پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ تو ان شاء اللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔